اور کیا ہر بچے کے اندر بدتمیز واقعی ہوتا ہے کوئی؟ پھر اس کا میں جواب اس طرح سے دوں گا کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ نالائق نہیں ہوتا، استاد نالائق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر استاد کو سمجھانا نہیں آ رہا تو اس کو اپنا سٹائل بدلنا پڑتا ہے. میں ہمیشہ ہر دفعہ جو ایک بات کہتا ہوں، ہم نے پیرنٹنگ سیکھی نہیں ہے. بچے آج کل کی مائیں ود آل ڈیو رسپیکٹ، ٹھیک ہے، آج کل کی مائیں بچے کو پیدا ہوتے ہی موبائل پکڑا دیتی ہیں. بچہ ضد کیوں کر رہا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں. اس کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، وہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے، وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے یا کچھ نہیں، تو بچے نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یار یہ پھول کتنا پیارا لگ رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ پھول کتنا پیارا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں چپ کر، پاگل ہے تو، ٹھیک ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ وہ بچہ ہے یار، وہ بچے والی بات کرے گا. ہم اس کی وہ بات نہیں سنتے تو پھر وہ بچہ ایگریشن دکھاتا ہے کہ مجھے اٹینشن دو، آئی نیڈ یور ٹائم. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہے نا، استاد نالائق ہو تو شاگرد نالائق ہوتے ہیں. پیرنٹنگ ہماری نالائق ہو رہی ہے تو بچے ہمارے نالائق نکل رہے ہیں. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری بیس ہے کہ یہ بنتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، میجورٹی ٹائمز میں نے شاید پہلے بھی ایک بار بتایا تھا پروگرام میں کہ 7 سال تک تو بچے کو نہیں پتا کسی بھی چیز کا، وہ ایبزارب کر رہا ہے. آپ ایز اے پیرنٹ، چاہے ماں ہیں چاہے باپ ہیں، جب آپ بچے کے سامنے ضد، بدتمیزی، غصہ، یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں، بچہ 7 سال تک وہ ایبزارب کر رہا ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ اگر باپ نے ماں کو 2 لگائی ہوئی ہیں نا، تو یہ میں فیکچوئل آپ کو قصہ سنا رہا ہوں. ایک 8 سال کے بچے کا قصہ ہے، میں شہر بھی بتاؤں گا، علاقہ کے صوبہ بھی نہیں بتاتا. ٹھیک ہے، اس کی ماں نے مجھے کہا جی اس نے مجھے کل چپیڑ مار دی. میں نے کہا اچھا تمہارے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ کہتی نہیں مانا گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، چھوٹی موٹی جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں ہر گھر میں. میں کہا تمہارا ہسبینڈ تم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کہتی ہے ہاں جی. رائٹ، اب وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے 7 سال تک کہ ماں پہ ہاتھ اٹھائیں گے. بلکہ میں ایک اور آپ کو بڑا مزیدار ایک قصہ سناتا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے ڈاکٹر معاذ، اس کی بیٹی ہے تقریباً 6 سال کی ہے. اس کے گھر میں سارے اس کو جو ہے نا وہ ماضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی کام اس کے والدین نے یا اس کی بیگم نے سیریس کروانا ہوتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں معاذ، ٹھیک ہے ادھر آؤ. اب یہ اس کی 6 سال کی بیٹی اس کو کیا کہہ رہی ہے، بابا مجھے آئس کریم کھانی ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا ابھی نہیں آئس کریم اچھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تھوڑی دیر بعد کہتی رہی بابا پلیز، بابا فرینڈ میں کہتی معاذ مجھے آئس کریم کھانی ہے. کہتا ہے میں یوں دیکھ کے اس کو پریشان ہو گیا. رائٹ، سو اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہے، بچہ اٹینشن مانگ رہا ہے اور ہم اس بچے کو وہ اٹینشن نہیں دے رہے. اچھا، کل میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا بڑے مزے کا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ کا ہی آپ کو سنا دیتی ہوں. میں نے ایکسپیرینس بھی کیا اس چیز سے کہ بچہ بدتمیز کب بنتا ہے. دیکھیں کبھی کبھی ماؤں کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہم اچھی تربیت دے رہے ہیں، سب کچھ اسموتھ چل رہا ہے، سب صحیح ہے، مگر نہیں، کہیں کہیں ہم غلطی کر جاتے ہیں. کل میرے سے بھی ایک غلطی ہوئی. کل میں کھانا بنا رہی تھی، اس کے بعد مجھے شوٹ پہ جانا تھا. ٹھیک ہے، اس کو کھانا کھلا کے، تو اب وہ لیٹ ہو گئی. میں اٹھی کیونکہ لیٹ، پورا گراف سارا کچھ ڈفرینٹ، آپ کو پتہ ٹائم سینیریو چینج ہو جاتا ہے. چھٹی بھی تھی تو میں اٹھی تو لنچ والا ٹائم لیٹ، سارا کچھ لیٹ. اب میں اس کے لیے نا بنا رہی ہوں ٹماٹر گوشت. اب وہ پکا رہی ہوں، کو پتہ ہے گوشت گلنے میں ٹائم لگتا ہے. اس کو بھوک لگی تیز، بار بار مجھے آ کے کہے کہ مجھے آپ کتنی دیر میں کھانا دیں گی ماما، مجھے بھوک لگ رہی ہے ماما، مجھے جلدی دے دیں. تو میں اس کو بولی جاؤں بیٹا بن گیا، بس یہ بتاؤ کہ گرم گرم دینا ہے یا ٹھنڈا کر کے دے دوں. اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ مسالہ ڈال کے دوں یا مسالے کے بغیر والا دوں؟ کہ جیسا بھی بنا دے دیں. میں کو نمک ڈال کے دوں یا پھیکا دے دوں؟ ماما جیسے بھی دینا دے دیں. میں کہوں اس کو کانچ کی پلیٹ میں دوں یا پھر میں تمہیں اسٹیل کی پلیٹ میں دوں؟ اس طرح سے کرتے 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 میں اس کو تنگ کیا جا رہی کہ ٹائم ذرا گریج اور میں جلد پکا لوں. پھر وہ میں کہوں ہرا دھنیا ڈال کے دوں یا پھر بنا ہرا دھنیا؟ وہ کہ جیسے دینا ہے آپ مجھے دے دیں. میں کہوں میں تمہیں ٹیبل پہ دوں یا کچن میں ہی دے دوں؟ وہ اتنی. اب جب کھانا پک گیا، یقین کیجیے دم شم لگائی میں نے ہانڈی میں، ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو کے کھانے کے پاس آ کے بیٹھی ہوں کے ساتھ کھائی. تو اب کھانا نہ کھا نہیں رہی، بڑی تیز کھانا نہیں کھا رہی. اب سونے بچے بدتمیزی کہاں سے سیکھتے ہیں. اب کھانے کھانا کھانا کھاؤ، کہتی ہے ٹھنڈا کر کے کھاؤں یا ایسے ہی کھا لوں؟ میں نے کہا کھاؤ، ٹھنڈا کر کے نہیں کھانا، کھاؤ روٹی کے ساتھ کھاؤں یا ایسے ہی کھا لوں؟ پہلے والے میں سارا کھا لوں یا چھوڑ دوں؟ مطلب میں کہہ رہی ہوں کھانا کھاؤ، تمہارا کھانا ٹھنڈا، نمک ڈال کے کھاؤں یا پھر اس میں کالی مرچ ڈال کے؟ بھائی میں نے کہا یہ سیکھی ہے اس نے بدتمیزی. اس کا مطلب ہم سکھاتے ہیں بدتمیزی، سکھاتے ہیں. اور پھر ہم اپنی خفت کو. اچھا پھر ایک اور بھی چیز ہے، صرف یہ بھی نہیں ہے. ہم ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی ہے، وائف کی ہسبینڈ کو وائف سے مسئلہ ہے، غصہ کس پہ نکلتا ہے؟ پانی ہمیشہ کہاں جاتا ہے؟ اترائی سے نیچائی پہ. رائٹ، وہ غصہ بچے پہ نکلتا ہے. یار وہ بچہ اللہ نے آپ کو امانت دی ہے، وہ بچہ آپ کے لیے پنچنگ بیگ نہیں ہے، تھراپسٹ نہیں ہے وہ بچہ آپ کا.
ہاں ٹھیک ہے, ہم اس بچے کو اپنی تھیراپی کے لیے یوز کر رہے ہیں, اور پھر ہم یہ کہ بچہ میرا بدتمیز ہے. ٹھیک ہے, سو پہلے تو یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے. اچھا اگر وہ بچے میں وہ چیز اب آ گئی ہے تو پہلے آپ کو چینج ہونا ہے. اچھا اس میں بچہ آپ کو ہم نے اپنے اندر کی بدتمیزی پہلے صاف ختم کرنی ہے. بالکل. اچھا اس میں بچہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا. میں نے ایک میری کلائنٹ تھی, اس نے مجھے یہی کہا جی میرا بچہ ہے 10 سال کا, بہت ہی بدتمیز ہے یہ وہ, تو میں اس کے ساتھ کیا کروں. میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ بی بی آپ ایک کام کریں, آپ بچے کے ساتھ, کیونکہ ہماری نا ماؤں کو اور پیرنٹس کو فرمنس اور اینگر میں فرق نہیں سمجھ آتا. ٹھیک ہے, فرمنس یہ ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا, آپ کے چہرے پہ کچھ نظر نہیں آنا چاہیے, بیٹا یہ نہیں کرنا, بس نہیں کرنا, میں تمہیں کہہ رہی ہوں نہیں کرنا. وہ اینگر کے اندر چلی جاتی ہیں. ٹھیک, تو میں نے کہا آپ نے اس کا فرم رہنا ہے. وہ کہتی ہے کہ 3 دن بعد میں فون کیا, سر میں کل سے فرم 2 دن ہوں گے میں فرم اس کو دکھا رہی ہوں, تو وہ اب مجھے اور تنگ کرنے لگ گیا ہے. میں نے کہا اب وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کیا اماں واقعی فرم ہے یا اماں غصے میں جائے گی. ٹھیک ہے, وہ پورے آپ کی وہ تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا, وہ گراف ہوتا ہے ہمارے پاس, تو وہ آپ کو اینڈ تک ٹیسٹ کرے گا, کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ میری ماں کا نارمل بیہیویئر نہیں ہو سکتا, یہ کوئی اور عورت آ گئی ہے. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ جو ہمارے گھر میں رشتہ دار آ جائے, کوئی مہمان آ جائے, ان کا کوئی بدتمیز بچہ ہمیں تنگ کرتا ہے تو ہماری نسوں میں گھس جاتا ہے, برداشت نہیں ہوتا. اس وقت کیا کریں ہم, دل کرتا ہے سائڈ پہ لے جا کے اس کو تو اچھی اس کی طبیعت صاف کریں کہ بیٹا تمہیں مسئلہ کیا ہے, تمہارے پیٹ میں کیڑے ہیں, تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, تمہیں کپڑے چبھ رہے ہیں, تمہیں سردی لگ رہی ہے, گرمی لگ رہی ہے, کھایا کچھ نہیں ہے کیا کریں, مطلب سائڈ پہ لے جا کے بھی کیا کر لیں گے, سمجھ کچھ نہیں آتی ہے. ابھی پچھلے دنوں نا ہمارے گھر ایک مہمان آئے ہوئے تھے, تو وہ ان کا بچہ ہے کوئی 7-8 سال کے بچہ تھا, تو وہ آئے. اچھا وہ نا اب دیکھو وہ انسٹالیشنس کی ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں, ماں نے انسٹالیشن آتی پہلے کہ میرا یہ جو شیشے کی چیزیں پڑی نا آپ کے ڈرائنگ روم میں, یہ اٹھا دیں, میرا بچہ توڑ دے گا. یہ کیا بات ہے, بچے کے سامنے بھی کہہ رہی ہوتی ہے, بچے کے سامنے. ٹھیک ہے, اچھا میں نے خیر بیگم اٹھانے کی, میں کہا چھوڑ دو, پڑی رہنے دو. بچے نے وہی کیا, گیا اس نے جا کے پہلے ایک اٹھائی, وہ چھوٹا سا ایک ڈیکوریشن پیس تھا, اس نے یوں گرا دیا. ٹھیک ہے, اچھا تو دو دفعہ اس نے حرکت کی نا, دوسرا گرایا, وہ شکر ہے بچہ تو ٹوٹا نہیں, کارپیٹ پہ گرا. تو میں نے چھوٹے بیٹے کو بلایا, میں نے کہا بیٹا یہ بھائی کو لے جاؤ اور اس کو اپنے ٹوائز دکھاؤ. ٹھیک, وہ لے گیا, اس نے اس کو ٹوائز دیے ٹھیک ٹھاک قسم کے, یعنی جو بھی تھے. تو بعد میں وہ میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ابو اس نے تو میرا وہ جہاز ہی توڑ دیا. میں نے کہا یار اس نے وہ لیگو میں بنایا ہوا تھا نا, لیگو میں. میں کہا پتر تو لیگو دوبارہ بنا لے گا, ایسے کچھ چیزیں توڑنا زیادہ خطرناک کام سی. اچھا ایک اور مسئلہ کرتے ہیں, کچھ بچوں کو اپنے بچوں کے ٹوائز کے ساتھ کھیلنے دے دو نا, تو اینڈ میں وہ کہتے ہیں جب خدافظ والا ٹائم ہوتا ہے نا, تو ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ایسے ہوتی ہے, یہ میرا ہے, ان کے ہاتھ میں کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے, اور ہم بڑوں کو خدافظ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے ہم بولیں وہ بیٹا وہ میرے بیٹے کا ہے, وہ ٹوائے میرے بیٹا وہ جہاز, وہ بیٹا وہ ٹرین, وہ بیٹا وہ سافٹ ٹوائے, وہ بیٹا. ہم کہہ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم خدافظ اور نظر ادھر ہی ہوتی ہے ہماری. کیا ہو رہا ہے, ہاں پھر ہم اپنے بچے کو پٹی پڑھاتے ہیں ایک لات مار کے, تو کچھ کر کے کہ بولو تمہارا ٹوائے لے کے چلا جائے, پھر ماں بیٹا دو مہمانوں کو ٹوائے بیٹے ان کے گھر آئے دو, پھر وہ ایک ناٹک فلم پوری شروع. یار یہ پتہ نہیں, دیکھ لیجیے.